اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فصلت کا 5واں رکوع ہے اور آیت نمبر 33 زیر بحث ہے۔ ہم آج کی اس ملاقات میں اس آیت کے آخری ٹکڑے کی وضاحت پڑھیں گے کہ وہ بندہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں اپنی بات کے اعتبار سے سب سے بہترین ہے، وہ ہے جو اللہ کے دین کی طرف بلائے اور پھر وہ خود بھی نیک اعمال پر استقامت اختیار کرے۔ اور تیسری بات یہ کہ وقال اننی من المسلمین، اور وہ شخص اس بات کا کہنے والا ہو، قائل ہو کہ بلا شبہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اہل علم نے اس کے اوپر بہت سارے نکات اٹھائے ہیں جو ہمارے فائدے کے لیے بڑے ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے دین کی طرف بلانے والا وہ قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ میں مسلمان ہوں، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہی ہوں۔ دونوں باتوں میں فرق ہے۔ ایک طرف یہ ہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے، اس میں اپنی بڑائی ہے، اور ایک یہ ہے کہ یہ کام ہم سب نے کیا ہے اور ان سب میں سے ایک میں بھی ہوں۔ تو اس نے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ اننی من المسلمین، بلا شبہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، تو اس سے کیا مراد ہوگا کہ جتنے بھی لوگ شرک کر رہے ہیں میں ان میں سے نہیں ہوں، بلکہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ وہ اپنی بڑائی کا اظہار نہیں کر رہا، بلکہ اپنی عاجزی کا، تواضع کا اظہار کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین کے دین کی طرف بلانا اور نیک عمل کرنا، چونکہ یہی دو باتیں پیچھے گزری ہیں، اللہ کے دین کی طرف بلانا اور خود بھی نیک عمل کرنا، یہ اکیلے آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اکیلے آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جیسے بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی تعریف تمام جہانوں کے رب اللہ کے لیے ہے، الرحمن الرحیم، جو مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ نماز تو وہ اکیلا ادا کر رہا ہے۔ تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اکیلے آدمی کے بس کا کام نہیں ہے کہ وہ اکیلا اللہ کی عبادت کر پائے۔ ہم سب مل کر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ تو وقال اننی من المسلمین میں یہ دوسرا نقطہ ہے۔ اسی کو اگر مزید واضح کیا جائے تو اس میں ایک بات یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فتنے کے وقت میں میری سنت پر عمل کرنا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فتنے کے وقت میں، مشکل کے وقت میں میری سنت پر عمل کرنا کل ہجرتی الیہ، ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کر لے۔ تو فتنے کے دور میں دین پر عمل کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ مثلا ایک انسان ہے، وہ دیکھتا ہے کہ 4 بندوں میں میں بیٹھا ہوا ہوں، 5واں میں ہوں، اذان کی آواز آئی، 4 بندے اٹھ کر نماز کے لیے چلے گئے، یہ بھی شرم کے مارے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ دوسروں کی دیکھا دیکھی یہ بھی نیکی پر عمل کر لیتا ہے، تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔
اس نے دوسروں کی دیکھا دیکھی نیکی پر عمل کیا. ہم کلاس کے اندر ایک بندہ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ 1000 روپیہ میں مسجد کے لیے وقف کرتا ہوں، یہ میں مسجد کے لیے صدقہ کر رہا ہوں. اس کی دیکھا دیکھی کئی لوگ اور اٹھتے ہیں اور نیکی کا یہ کام کرتے ہیں، وہ بھی صدقہ کرتے ہیں. تو ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی نیکی کرنا مشکل کام نہیں ہے. اسی لیے تو مومن کو کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان مل جل کر رہے ہیں، کہ اگر کبھی ایمان کم بھی ہونے لگتا ہے تو دیکھا دیکھی بندے کو نیکی کی توفیق پھر بھی مل جاتی. نیکی کرنا اس وقت زیادہ مشکل ہے جب لوگ نیکی نہیں کر رہے اور آپ نیکی کر رہے ہیں. بڑا مشکل کام کہ ایک انسان ایسے معاشرے میں رہ رہا ہے جہاں پر گناہوں کا دور دورہ ہے، بے راہ روی ہے، اللہ رب العالمین کے معاملات میں سستی ہے، اس کی عبادت میں کوتاہی ہے، بغاوت ہے، اللہ سے دوری ہے. اس طرح کے فتنے کے دور میں انسان اگر اپنے دین پر عمل پیرا ہو تو اس کے لیے بڑا ہی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کا بھی دل کر رہا ہے کہ جہاں لوگ لگے ہوئے ہیں ویسے میں بھی بن جاؤں، جیسے باقی سارے کر رہے ہیں ویسے ہی میں بھی کر لوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے کے وقت میری سنت پر عمل کرنا میری طرف ہجرت کرنے جیسا ہے. اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ نیک اعمال میں جلدی کرو، فتنے رات کے اندھیرے کی طرح آ رہے ہیں. دو باتیں، اننی من المسلمین. تیسری بات کہ مسلمان ہوتا کیا ہے؟ مسلمان اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ میں بلا شبہ فرما برداروں میں سے ہوں. اگر میں اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہوں اس کا فرمان ہے، اس کا حکم ہے. اگر میں اللہ رب العالمین کے لیے کوئی عمل کر رہا ہوں تو یہ بھی اس کا حکم ہے، اور میں اس حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، کیونکہ میں بندہ ہوں، میں عابد ہوں، وہ معبود ہے. میں مخلوق ہوں تو وہ خالق ہے، وہ مالک ہے تو میں مملوک ہوں. میں اس کے در کا منگتا ہوں، اس کے در کا فقیر ہوں. مجھے بس اس کی رضا چاہیے، وہ مجھ سے راضی ہو کر مجھے نعمتوں والی جنتوں کے اندر داخل کر دے. اور فرما برداری میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ دو چیزیں ہوں گی تبھی فرما برداری مکمل ہوگی. ایک یہ کہ عمل کس کے لیے، دوسرا یہ کہ عمل کس کے طریقے پر. چوتھا نقطہ اس میں یہ ہے کہ کیا انسان اپنے آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ انشاءاللہ میں مسلمان ہوں، اللہ نے چاہا تو میں مسلمان ہوں، اللہ نے چاہا تو میں مومن ہوں. کوئی نماز ادا کرتا تو کہے اللہ نے چاہا تو میں نمازی ہوں، یعنی انشاءاللہ میں نمازی ہوں، انشاءاللہ میں روزے دار ہوں. کیا ایسا کہنا چاہیے؟ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن اس میں صحیح بات یہ ہے کہ بندے کو اس طرح کی باتوں میں انشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ہمارا ایمان ہمیں یقین کا درس دیتا ہے کہ اگر تم اللہ کے لیے کوئی نیکی کر رہے ہو تو تمہیں یقین ہو کہ تمہارا رب تمہاری نیکی کو ضائع نہیں کرے گا. جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. اللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تمہاری نیکیوں کو ضائع کرے. اور فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا، پھر نیکی کی، نیک عمل کیا، اللہ کے دین کی طرف بلایا، تو بلا شبہ یہ مسلمانوں والی صفات ہیں. اب اللہ سے ہم نے یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ ان کو ہم سے قبول کر لے. نیک عمل ہم نے کر لیے، ظاہری طور پر ہم مومن بن گئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. مجھے لوگوں کے ساتھ لڑنے کا حکم دیا گیا ہے حتیٰ کہ لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا رسول ہوں. اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور روزہ رکھیں. فَإِذَا فَعَلُوا. جب انہوں نے یہ کام کر لیا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ. تو انہوں نے
اپنی جانیں اور اپنے مال بچا لیے۔ اب ان کے اوپر ہمارا کوئی اس طرح کا رویہ نہیں کہ ہم ان سے لڑائی کریں، اب وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ ہاں آگے ان کے اندر کے جو معاملات ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ظاہری طور پر وہ مسلمان ہی ہیں، اندر کی بات کو اب رب جانتا ہے۔ تو انشاءاللہ مسلمان کہنا یہ بہتر نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ پر تحقیقاً ہاں جی یہ کہہ سکتے ہیں۔ بھائی کہہ رہے ہیں کہ شکر الحمدللہ میں مسلمان ہوں، یہ کہہ سکتے ہیں، تو یہ کہا جا سکتا ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے، الحمدللہ الذی اعزنا بالاسلام، سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی۔ تو اس کے علاوہ ہم کوئی بھی عزت کا رستہ تلاش کریں گے اور اسلام کو نہیں لیں گے تو زوائے ذلت کے کچھ نہیں ملنا۔ تو انشاءاللہ والا لفظ جو ہے وہ اس موضوع پر نہیں آئے گا، بلکہ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے اننی من المسلمین، بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو اس میں بندے کو اللہ رب العالمین سے پر امید ہو کر یقین کے ساتھ کہنا چاہیے کہ وہ میرے اسلام کو، میری نیکیوں کو، میری خیر کے کاموں کو وہ قبول کرے گا اور میرے گناہوں سے، سستیوں سے، کوتاہیوں سے درگزر کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔